السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید کا دن ہے۔ میں اپنے ملک کے ہر فرد کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی جو یہ کرونا وائرس ہے جس سے پوری دنیا پریشان ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ بیماری بہت پھیل چکی ہے۔ اس کو لے کر بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے ڈاکٹر شیتل آمٹے میڈم، جو بابا آمٹے صاحب کی پوتی ہیں، جو اپنے آپ میں بہت مشہور شخصیت تھے، اور یہ بھی بہت کوشش کر رہی ہیں لوگوں میں جاگرکتا پھیلانے کی، لوگوں میں ایک اویئرنیس بیداری لانے کی کہ یہ کرونا وائرس سے لوگ کیسے بچ سکیں، پرہیز کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک نوٹ تیار کیا ہے جو کافی اہم ہے کہ یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے، پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے گزارش کی تھی، آج عید کے دن ہونے کی وجہ سے میں خاص طور سے اس میں وقت نکال کے میں کر رہا ہوں، جو بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری جو ہے کیسے پھیلتی ہے۔ یعنی اس کی کچھ مخصوص علامات ہیں، جیسے بہت تیز بخار، خشک کھانسی، سانس لینے میں تکلیف، تھکاوٹ، اور اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں دست کا آنا، آنکھوں کا لال ہونا، ضعیف العمر جو افراد ہیں ان میں جو علامات ہوتی ہے جیسے کمزوری، اور جو لوگ شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان میں بھی یہ بہت ان کو متاثر کرتا ہے۔ اور یہ جو وائرس ہے کووڈ-19 کے متاثرہ جو شخص کے چھینکنے سے یا تھوکنے سے یہ پھیلتا ہے۔ یہ وائرس خصوصی طور پر ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے اور قریب میں موجود صحت مند انسان کے آنکھ، ناک، پھیپھڑے میں داخل ہوتا ہے۔ نیز کووڈ-19 جو ہے متاثرہ مریض کے چھینکنے، کھانسنے یا تھوکنے کے دوران یہ وائرس کسی صحت مند شخص کی پیٹ یا جسم کے کسی حصے سے لگ جائے اور اس شخص کا ہاتھ وہاں لگ جائے اور وہ اپنے چہرے، آنکھ، ناک یا منہ کو ہاتھ لگائے تو اسے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو کورونا ریڈ زون میں متاثرہ مریض کو دیکھ بھال یا خدمت کرنے کا موقع ملا ہو اور اس کے بعد اس کے طبی تشخیص یا معائنہ نہ کیا گیا ہو، نیز وہ شخص جو ہے دوران سفر بے احتیاطی تدابیر اختیار کیا ہو، تب بھی ایسے متاثرہ شخص کے سبب یہ وبائی مرض پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بعد کورونا وائرس مختلف قسم کے بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً بخار، سوکھی کھانسی یا سانس لینے میں تکلیف، اس طرح کی مختلف علامتیں نظر آتی ہیں۔ اگر اس شخص کو شوگر یا بلڈ پریشر جیسی بیماری کا مرض ہو، ان بیماریوں کو ٹھیک طرح سے کنٹرول نہ کیا ہو، تب ایسے شخص کو اس بیماری سے زیادہ تکلیف ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے ایسے مریضوں کو اپنی بیماری کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے ہر وقت رجوع رہنا چاہیے۔ اس بیماری کا فی الحال کوئی بھی دوا موجود نہیں ہے اور دنیا بھر میں اس کے علاج کے لیے تحقیق جاری ہے، تجربات ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سال بھر میں اس کے لیے ویکسین تیار ہو جائے گی، لیکن تب تک ہمیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان اور سماج کو اس مہلک مرض سے کیسے بچانا ہے، اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ لہٰذا اس سے متعلق احتیاطی تدابیر پر غور فرمائیں۔ پہلا، نجی طور پر کی جانے والی احتیاط۔ اس بات کو ممکن بنائیں کہ آپ ناک، آنکھ اور چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ وائرس ہاتھ سے چھونے کے سبب پھیلتا ہے۔ علامات ظاہر ہو یا نہ ہو تب بھی ہر روز ہر گھنٹے صابن سے ہاتھ دھوئیں، کم از کم 40 سیکنڈ تک۔ ہاتھ دھونے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ سینیٹائزر موجود ہو تو اس کا استعمال بھی کریں، لیکن ہاتھ خراب ہو یعنی زیادہ گندا ہو تو پہلے صابن سے 40 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد ضرورت ہو تبھی سینیٹائزر استعمال کریں۔
خراب ہاتھوں پر سینیٹائزر کام نہیں کرتا۔ اس طرح کھانستے یا چھینکتے وقت رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کریں اور فوری کچرے کے بند ڈبے میں پھینک دیں، اور نہیں تو اس کو جلا ڈالیں۔ گھر میں موجود رہتے ہوئے اگر آپ کو چھینک آ جائے اور آپ کے پاس رومال ہو تو پاس موجود کسی بھی کپڑے سے ناک کو ڈھانک لیں اور بعد کو اس کپڑے کو ہاتھ سے یا صابن سے دھو لیں۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی ماسک پہننے کی عادت ڈالیں۔ گھر سے باہر رہتے ہوئے عمل میں لانے کے لیے احتیاطی تدابیر: گھر کے آنگن میں یا گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک پہننا لازمی ہے۔ اگر ماسک نہ ہو تو موٹا دوپٹہ، اسکارف وغیرہ یا رومال سے منہ کو ڈھانک لیں۔ اپنے آپ میں کسی بھی قسم کی علامات ظاہر ہونے پر گاؤں میں موجود آشا ورکر یا سرکاری دواخانے سے رابطہ کرنا لازمی ہے۔ وہاں جاتے ہوئے چہرہ اور ناک مکمل طرح سے ڈھانپ لیں تاکہ کسی طرح یہ مرض دوسروں کو نہ لگے۔ اسی طرح سے نشہ آور لت کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے اور تقویت پاتا ہے۔ کسی بھی متاثرہ یا ریڈ زون علاقے میں جانے سے گریز کریں اور نشہ آور چیزیں جیسے سگریٹ، تمباکو وغیرہ ان عادتوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے گاڑی میں، کار وغیرہ میں اگر ہم بیٹھیں تو ڈرائیور کے علاوہ صرف 2 لوگ بیٹھیں۔ بائک، اسکوٹر وغیرہ پر صرف 1 لوگ بیٹھیں۔ اسی طرح آگے خاندانی تدابیر جو ہے، احتیاطی تدابیر: حتی الامکان کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ گھر کے بزرگ افراد کو گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں ماسک یا رومال پہنائیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کے انفیکشن سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کے لیے ان کے قریب ہاتھ روم نہ ہو تو کسی برتن میں ہاتھ دھونے کا انتظام کریں۔ صابن، پانی کی بالٹی وغیرہ ان کے قریب رکھتے اور کہ ان کے لیے سہولت ہو۔ گھر میں ہر گھنٹے الارم لگا کر ہاتھ دھوتے رہیں۔ اس کی ذمہ داری کوئی ایک فرد اٹھا لے۔ اس کام میں گھر کے بچے بہترین معاون بن سکتے ہیں کہ عادت کے طور پہ گھنٹے بھر ہاتھ دھوتے رہیں۔ گھر کے افراد گھر کے اندر ہی ایک دوسرے سے 1 میٹر کا فاصلہ بنا کر رکھیں، جس کو ہم سوشل ڈسٹینس کہہ رہے ہیں۔ سماجی سطح پر کی جانے والی احتیاط: بھیڑ یا ہجوم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ چاہے کتنا بھی دل کرے، کوئی بھی عوامی، سماجی، مذہبی، تفریحی تقریبات میں جانے سے گریز کریں۔ بیک وقت 5 افراد ایک جگہ جمع نہ ہوں، جو کہ قانونی طور پر جرم بھی ہے۔ کسی شخص میں اگر کرونا وائرس کے علامات موجود ہیں اور وہ اسے چھو رہا ہے یا چھپا رہا ہے یا ظاہر نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے متعلقہ سرکاری افسر کو خبر کریں، لیکن واضح رہے کہ یہ اچھے مقصد سے کیا جائے، نہ کہ اس پر طنز تشنیع یا اس کو حقارت سے سمجھے۔ کسی گھر میں اگر کوئی کووڈ-19 کا مریض پایا جائے، وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئے یا وہ فوت ہو جائے تو اس گھر کے افراد کو سماجی بائیکاٹ کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ذہنی صدمہ سے دوچار ایسے خاندان کو تسلی دینے کا کام سماج کا ہے، نہ کہ سرکار کا۔ گاؤں میں اگر بچے ٹولیاں بنا کر کوئی کھیل کھیل رہے ہوں تو ان کو تقسیم کریں، ان کو سمجھائیں، یعنی 5 بچوں کو ایک ساتھ کھیلنے، یہ باتیں ان کو واضح طور پر سمجھائیں۔ سب سے اہم بات، گاؤں میں غریب اور نادر ضرورت مند افراد کی مدد کی جائے۔ کسی بھی اہم مسئلے کے موقع پر آشا ورکر یا ضلع تحقیقی افسر، سرکاری ڈاکٹر کو ہم کانٹیکٹ کریں، ان سے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر جو ہے 011239780461075۔ اگر اپنے اسمارٹ فون آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے موبائل میں آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، جس سے دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بیداری لائیں۔
اگرچہ اس مرض کی ابھی تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ماضی میں اس طرح کی وبائی مہلک بیماریاں آ چکی ہیں، جیسے ایبولا، طاعون وغیرہ، تو کووڈ-19 اسی بیماری سے متعلق ہے۔ تو اگر ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں اور اس سے جو ہے فوت ہونے کی جو یہ ہے وہ 3% ہے اس بیماری سے، کووڈ-19 سے، لیکن جو ہے صحت مند جو لوگ ہو رہے ہیں وہ 96% سے زیادہ لوگ ہو رہے ہیں، اس لیے گھبرائے نہیں۔ اب تک ہم نے اس طرح کی وبائی امراض کا مقابلہ اتحاد اور یکجہتی سے کیا ہے اور ان وبائی مہلک امراض کو شکست دی ہے۔ آج بھی یہ بیماریاں دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسان ان بیماریوں پر ویکسین اور دواؤں سے قابو پایا ہے۔ لہٰذا کورونا کے وائرس کا اسی طرح مقابلہ کر کے شکست دینے کے لیے ہمیں جن 8 نکاتی پروگرام پر عمل کرنا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خبردار یعنی باخبر رہے۔ کووڈ-19 اس مرض سے متعلق ہمیشہ باخبر رہنا، اپنے اور خاندان کے افراد کو باخبر رکھنا اور اس کے مطابق متوقع تبدیلیاں کرتے رہنا، یعنی اپڈیٹ رہنا۔ اس طرح صفائی یعنی سرکاری احکامات کے مطابق 6 جو ہے اسٹیپ میں سے ہر 20 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہنا، اور رومال وغیرہ، صفائی وغیرہ کا گھر کے اندر جو چیزیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اس کے بھی صفائی کا خاص طور سے خیال کرنا۔ تیسری چیز جو ہے محفوظ فاصلہ، یعنی بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہ جائیں، محدود لوگوں کے ساتھ محفوظ رہیں گے جتنے کم لوگوں کے ساتھ رہیں۔ چوتھی چیز جو ہے استقامت، یعنی گھر سے باہر جانے کی عادت پر قابو پائیں، گھر سے باہر جانے کی عادت کو چھوڑ دیں۔ پانچویں چیز جو ہے صبر اور تحمل کی عادت اپنائیں، نشہ اور بری عادتوں کو ترک کریں، سماج کو نقصان پہنچنے سے بچائیں۔ چھٹی چیز جو ہے ہمدردی، یعنی بیمار انسان سے خوف یا حقارت نہ رکھتے ہوئے ان سے ہمدردی کریں، نیز ان کو مالی مدد کرتے ہوئے انہیں ذہنی طور پر تسلی دینے کا کام کریں۔ ساتویں چیز جو ہے سماجی بھائی چارہ، ذات پات اور مذہبی اختلافات کو پس پشت رکھ کر آج کے حالات اور مستقبل میں بھی غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ آٹھویں چیز یعنی برداشت، اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ یہ مرض مزید چند سال ہمارے درمیان رہ سکتا ہے، اس لیے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی میں ڈسپلن کو لایا جائے اور اس مرض سے بیداری اور قوت ارادی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس لیے ہم سب مل کر حکومت اور سماج کی مدد کریں تاکہ اس مہلک بیماری کو اس بیماری سے ہمارے ملک کو ہم محفوظ رکھ سکیں۔ یہ تھی چیزیں جو بہت اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کریں، اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر کے سن کر کے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔